ناظرین السلام علیکم، اردو پیارا چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اصناف سخن، اور اصناف سخن میں صنعت حسن تعلیم۔ احباب، اس طرح کی جو سوالات ہیں اکثر ٹیسٹ اور انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں۔ ایسے سوالات بہت مفید ہوتے ہیں کیونکہ ہر شاعر اس صنعت کا استعمال کرتا ہے، اور یہی صنعت شاعری کی ایک زینت بھی ہے۔ ہر شاعر اپنی شاعری یعنی ہر شعر کو خوبصورت اور دلچسپی بڑھانے کے لیے اس صنعت کا بہت استعمال کرتا ہے۔ تو آئیے احباب شروع کرتے ہیں صنعت حسن تعلیم۔ یہ صنائع معنوی کی ایک اہم قسم ہے۔ احباب، اگر ہم مزید سیکھنے کی کوشش کریں تو اس لفظ کی جو معنی ہے یعنی لغت میں اس لفظ کی جو معنی ہے وہ ہے وجہ، یعنی وجہ متعین کرنا یا وجہ بیان کرنا، یعنی کسی لفظ کی یا کسی صورت کی یا کسی چیز کی وجہ بیان کرنا۔ اصطلاح میں حسن تعلیم سے مراد ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ کسی چیز یا امر کی حقیقی علت یعنی وجہ یعنی سبب یا وجہ سے توجہ ہٹا کر اس کی کوئی اور وجہ بیان کی جائے، مگر اس میں کوئی شاعرانہ جدت و نزاکت ہو اور وہ بھی پر لطف ہو، یعنی اس میں بہترین ایک صورت ہو، تو اسے ہم صنعت حسن تعلیم کہتے ہیں۔ تو آئیے احباب ہم صنعت حسن تعلیم کا جو شعری مثال ہے وہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا ایک شعر ہے: کون سی ہے وہ مصیبت مجھ پہ جو ٹوٹی نہیں، رات دن گردش میں ہے ہفت آسمان میرے لیے۔ احباب، اگر ہم اس شعر کو ٹکڑے ٹکڑے کریں اور ایک ایک لفظ پر ہم سوچیں تو اس میں صنعت حسن تعلیم جو ہے وہ بالکل صاف دکھائی دیتی ہے۔ وہ یہ ہے، غالب کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی مصیبت نہیں ہے جس کا سامنا میں نے نہیں کیا ہو، یعنی دنیا کی جو درد ہے، دنیا میں جو مصیبت ہے، اس سب مصیبت کا سامنا میں نے کیا ہے۔ احباب، اگر ہم غالب کے اس شعر میں دوسرے مصرع میں دیکھیں تو غالب کا کہنا ہے کہ آسمان میں جو گردش ہے، یعنی ساتوں آسمانوں میں جو گردش ہے، جو چکر ہے، وہ بھی میرے لیے ہے۔ تو یہاں کہنے کا مطلب غالب کا کیا ہے کہ میرا جو غم ہے وہ اتنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی غم کو شدت سے بیان کرنا، زیادہ بیان کر دینا، حسن تعلیل سے کام لیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے اور غالب کا فرمانا کیا ہے، اس لیے اس چیز کو حسن تعلیل کہتے ہیں۔ اگر ہم یہاں دیکھیں اس مصرع میں جو مطلب ہے دیکھیں تو آسمانوں میں جو چکر ہے، ٹھیک ہے، گردش ہے، وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو چل رہا ہے۔ غالب نے وجہ کیا بیان کی اور یہاں اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ کس طرح چل رہا ہے، وہ تو اپنی ہی صورت پر چل رہا ہے۔ تو آئیے احباب اب ایک اور مثال ملاحظہ کرتے ہیں۔ سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عزوجل۔ احباب، اس شعر میں شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے۔ اس شعر میں شاہوں کا جھکنا تو فطری بات ہے، یعنی قدرتی بات ہے کہ شاہیں جو ہے وہ حرکت میں ہوتی رہتی ہے، مگر شاعر نے شعر میں اپنی علت یعنی وجہ بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ سب کچھ میری وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو
رہا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک جو نظام ہے وہ تو چل رہا ہے، لیکن شاعر نے اپنی وجہ سمجھ کر کہہ کر آپ کے سامنے رکھا ہے، تاکہ اس میں آپ کی دلچسپی جو ہے بڑھ جائے، اس میں آپ کی جو دلچسپی ہے وہ بڑھ جائے۔ اب آپ اس طرح بہترین آڈیو لیکچر دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ساتھ کمنٹس بھی کیجیے، تاکہ ہم مزید بہترین آڈیو لیکچر تیار کر کے آپ کے سامنے لائیں۔ شکریہ۔